نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال عز وجل كما ورد في سورة الزلزال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وقال عز وجل كما ورد في سورة السجدة فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ فی نفسہ ہی بھی بہت گمبھیر ہے. پھر اس کے ضمن میں تجزیہ کہ اس قسم کے واقعات کے پشت پر کیا چیز کار فرما ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ظاہر بات ہے اس میں اختلاف رائے کا امکان ہے. میری رائے آپ کے سامنے خالص قرآن حکیم کی روشنی میں آئے گی، اس لیے کہ میں بنیادی طور پر قرآن مجید کا طالب علم ہوں. یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے اور یہ جو حادثہ ہوا ہے اور یہ جو قیامت صغریٰ گزری ہے، واقعتاً اسے قیامت صغریٰ ہی کہا جانا چاہیے. اس ضمن میں میں نے ابھی آیات جو آپ کو سنائی ہیں اس میں قیامت کو واقعتاً زلزلے سے تعبیر کیا گیا. سورہ حج کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگی. اس کے بعد اس کی وضاحت ہے تھوڑی سی. یوم ترونھا، جس دن اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ انسان ہو یا حیوان اس کا حمل گر جائے گا. اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ ایسے محسوس ہوگا جیسے نشے میں ہے، مبہوت، کیا ہو رہا ہے. حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا. اسی طرح کپ کپی سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے زلزلہ کپ کپی ہوتا ہے. اس کے لیے لفظ ٹریمر آپ نے بار بار سنا، جھٹکے. قرآن مجید میں یہ لفظ بھی آیا یوم ترجف الراجفۃ، جس دن کے کانپنے والی کانپے گی. اذا رجت الارض رجا، جبکہ یہ کانپنے والی جو ہے ایسے کانپے گی جیسے کانپنے کا حق ہے. بہرحال اس کی جو ہلاکت خیزی ہے اس پر اس کی تفصیلات بیان کرنے پر زیادہ وقت تو صرف نہیں کرتا. جہاں تک ہلاک شدگان کا تعلق ہے، سرکاری فگر تو ابھی 50,000 کے لگ بھگ ہے. یہ ظاہر بات ہے وہ ہیں جن کی لاشیں دفنائی گئی ہیں. باقی یہ کہ عموماً جو جائزہ ہے وہ لاکھوں کا ہے. آج ہی کے اخبار میں خبر ہے کہ 5 لاکھ کے قریب ہلاکت ہوئی ہے، واللہ اعلم. لیکن میرے نزدیک 2 لاکھ سے کم کسی شکل میں نہیں ہو سکتی. پھر ہم دیکھتے ہیں کم و بیش 50 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں. 30 لاکھ افراد ہیں جو بے گھر ہو گئے. پھر ان کے ہلاک شدگان کے بعد زخمیوں کی تعداد لا تعداد. ان زخمیوں میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہوگی جو عمر بھر کے لیے معذور ہو جائیں گے. کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہوئی، کسی کے بازو کٹ گیا، کسی کا کوئی اور جسم کا حصہ جو ہے ضائع ہو گیا، معذورین میں ان کا شمار ہوگا. پھر کتنے ہی لا تعداد بچے ہیں جو لاوارث ہو گئے.
ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، بہت سو کے تو اب یاد بھی نہیں ہے اپنے ماں باپ۔ بعض شہر تو ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، کالم یغنو فیہا، ہستی بستی آبادیاں، آپ کو معلوم ہے مظفر آباد، بالا کوٹ، باغ ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ ان پر کارپیٹ بامبنگ ہوئی ہو، اس طریقے سے وہ شہر جو ہے تباہ ہوئے۔ رنگلا کے قریب ایک مقام پر فوجی بیرکس تھیں، ان کی بھی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جیسے کارپیٹ بامبنگ ان پر ہوئی ہے، وجود نہیں رہا۔ اور اس سے پہلے بھی اندیشہ تھا کہ بڑی تعداد میں ہماری فوج کے جوان اور افسر بھی اس معاملے میں جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ آج خبر بھی آ گئی ہے 450 کی تعداد میں جوان اور افسر جو ہیں اس میں لقمہ اجل بنے ہیں۔ لینڈ سلائیڈز نے جو تباہی اور بربادی پیدا کی ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بنکرز فوج کے جو محفوظ ترین مقامات سمجھے جاتے ہیں، اوپر سے پہاڑ کا ٹکڑا گرتا ہوا نیچے آیا ہے تو اپنے راستے میں جو آبادی، جو مکان، جو تعمیر تھی اس کو بھی اس نے گھسیٹا ہے، ساتھ بنکرز کو بھی، جنہیں کہ محفوظ ترین مقامات سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ نسیب منسیہ ہو گئے۔ بہرحال یہاں تک کا معاملہ جو ہے، اور ابھی تک جھٹکے ختم نہیں ہوئے۔ 1000 کے لگ بھگ آفٹر شاکس جو ہیں ریکارڈ کیے گئے، جن میں سے 15-20 تو انڈیپینڈنٹ زلزلے شمار ہو سکتے ہیں۔ ابھی پرسوں جو آفٹر شاکس میں سے زلزلہ آیا ہے اس کے اثرات کراچی تک پہنچے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم جو خود یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں، یہ جگہیں بھی زد میں ہیں۔ پھر یہ کہ الائی اور بٹل کے پہاڑوں سے اس زلزلے کے دوران بھی آگ کی چنگاری اور آگ کے شعلے جو ہیں بلند ہوتے نظر آئے تھے۔ اور آج کی خبر یہ ہے الائی کے پہاڑ کے باطن میں معلوم ہوتا ہے کہ جو آتش فشاں کا مادہ ہے وہ کھول رہا ہے، سبز رنگ کی ایک گیس وہاں سے نکل رہی ہے، اور اندیشہ ہے ماہرین کا کہ اگر 2-3 دن کے اندر اندر وہاں سے آبادی کا انخلاء نہ ہو گیا تو 30-35 ہزار افراد، اگر یہ پھٹ پڑا اور لاوا نکلا تو 30-35 ہزار افراد لقمہ اجل بن جائے۔ اب یہ تو ہے جو اس وقت میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کو بتائیں کہ ہلاکت خیزی کا عالم کیا ہے۔ البتہ اس دوران میں کچھ اچھی باتیں بھی سامنے آئی ہیں۔ ایک تو پوری دنیا سے جس طور سے امداد آئی ہے، ہمدردی کا اظہار ہوا ہے، یہ ایک اچھی علامت ہے کہ انسانوں کے اندر بیسک انسانی ہمدردی کا وصف موجود ہے۔ پھر خود پاکستان میں لوگوں نے جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، تمام اداروں نے، ہمارے میڈیا کے لوگوں نے، خود دوائے وقت نے جس طرح سے اپنا فنڈ شروع کیا، اس کے علاوہ بھی اور اخبارات میں، اور وہ سامان جو ہے امدادی پہنچایا جا رہا ہے۔